بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داڑھی کٹوانا یا داڑھی کو ترشوانا، کیا اس طرح کا عمل کسی اور صحابی سے بھی مروی ہے؟ اور سننے میں یہ آیا کہ عبداللہ بن عمر بھی خاص طور پر صرف حج کے بعد اس طرح کا عمل دہرایا کرتے تھے، تو کیا عام حالات کے اندر داڑھی کا کٹوانا مناسب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب کہ وہ داڑھی کٹواتے تھے، اب اس کا تو لوگ انکار نہیں کر سکتے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہیلا بنا لیا کہ وہ حج اور عمرہ پر ایسا کرتے، تو اس کا جواب جو مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ نے دیا اس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا احرام کھلتا نہیں تھا داڑھی کٹوائے بغیر؟ داڑھی کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ حرام فعل ہے تو کیا ابن عمر بس حج اور عمرہ کرتے ہی حرام کام شروع کر دیتے تھے کہ داڑھی کٹواؤ؟ عمرہ یا کہ احرام یا حج کا تو سر منڈانے سے یا کترانے سے ہو جاتا، کوئی مجبوری تھی کہ داڑھی کٹواتے تھے؟ یہ کیا بہانہ گئے تو ایک جرم بن گیا کہ ابھی عمرہ کر کے ہٹیں اور ایک حرام کام کر رہے ہیں، خدا سے ڈرو، ایسا نہ حوالہ دو۔ انہوں نے کہا سیدھی بات ہے کہ مانو جائز، اس لیے وہ کٹواتے تھے۔ اور کیوں کٹواتے تھے وہ متا سے پتہ چلتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ طریقہ تھا کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو رمضان شریف سے ہی وہ داڑھی اور جو تھی نا بال چھوڑ دیتے، نہ سر کے بال کتراتے تھے، توفیر و شعر اس کو کہتے ہیں، کم از کم ایک مہینہ جو ہے نا 40 دن، یہ تو لوگوں کو چاہیے جو حج اور عمرے پر جا رہے ہیں کہ 40 دن پہلے کٹوانے چھوڑ دیں، سر کے بال بھی بہت بڑھ جائیں، دیوانے ہو جائے وہ پاگل مجنون۔ سائس و طفل جو ہے نا کہ ایسا حاجی نظر آئے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بھی خراب ہے، پاگل نظر آ رہا ہے، اللہ کے پیار اور محبت میں مجنون ہو چکے۔ ایسا ہونا چاہیے نہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہو کر کئی لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں احرام کے موقع پر کتراؤ گے، بیوقوف، اور شکل تو بگڑنی چاہیے، وہ ایک مجنون نظر آنا چاہیے۔ تو ابن عمر نے کہا تھا کہ وہ رمضان شریف سے چھوڑ دیتے تھے، نہ سر کو چھیڑتے تھے نہ داڑھی کو چھیڑتے، داڑھی کٹواتے رہتے تھے مگر چھوڑ دیتے۔ جب پھر حج تک جاتے جاتے 2-3 مہینے میں سر کے بال بھی بہت بڑھ جاتے، داڑھی بھی بڑھ جاتی، تو عمرہ یا حج کے احرام کے بعد وہ ٹھیک کراتے ہمیشہ تھے، مگر چونکہ رمضان سے چھوڑی ہوئی ہوتی تھی، داڑھی بھی بڑھ گئی، سر کے بال، اصل حقیقت تو یہ ہے، اس لیے انہیں کٹوانے پڑتے تھے، ورنہ مسئلہ نہیں تھا کوئی کہ عمرے کے بعد جائز ورنہ نہ جائز۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ کہتے ہیں داڑھی کو چھیڑنا ہی حرام ہے تو عمرہ کرتے ہی حرام کام کرنے لگتے، کوئی نہیں یہ تعویل نہ یہ مطلب غلط بات ہے۔ ہمیشہ وہ کٹواتے تھے مگر رمضان سے چھوڑ دیتے تھے، نہ سر کو چھیڑتے تھے نہ داڑھی کو۔ جزاکم اللہ۔ ایک بہن نے ہمیں سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میری روایت ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے، مگر ابن عمر کے بارے میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ وہ اور ان کے بیٹے اور شاگرد سارے کٹواتے ہیں۔